الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم بنی اسرائیل کے عروج و زوال کو قرآن کریم کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، اور پچھلے درس میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اس کائنات میں وہ انسانوں کے ذریعے سے ہی فسادات کو، برائیوں کو، جرم کو دور فرماتا ہے، اور اگر آپ نے واقعی اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو اس نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو آپ نے بروئے کار لانا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور جس نے کوشش کے بغیر دعا کی، اس نے اللہ کا مذاق اڑایا۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر فرعون مسلط ہو جائے تو اللہ موسیٰ کے ذریعے سے اس کے ظلم کو دور فرماتا ہے، اگر جالوت ظلم و ستم پہ اتر آئے تو طالوت اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو دور فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ یہ جو ہم رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، دعائیں نہیں کام کرتی، اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اگلے دن وہ ہمارے بیرون ملک سے ایک پروفیسر تشریف لائے تو کہنے لگے کہ ایک کافر نے، عیسائی نے مجھ سے کہا کہ تم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہو وہ مجھے بھی دو، میں بھی اس کا مطالعہ کروں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو قرآن کریم دیا تو اس نے 2 مہینے اس کا مطالعہ کیا اور پھر مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ قرآن دو جس پہ تم عمل کرتے ہو، یہ کتاب تو تمہاری نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر تو جو کچھ لکھا ہوا ہے تمہارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہماری دن رات کی جو محنت ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، میں نے اس دن کیا کہا تھا، وہ جب دعا ہم نے سیکھی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یہ دعا کب کی ہے؟ جب جتنی طاقت تھی وہ طالوت نے جالوت کے سامنے کھڑی کر دی، پھر اللہ سے کہا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری جتنی بھی طاقت تھی غزوہ بدر میں وہ کھڑی کر دی مشرکین مکہ کے سامنے، پھر کہا یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں لے کے آ گیا ہوں۔
اب اگر ان کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے یہ جو ہم بغیر سعی کے، کوشش کے، قرآن پر عمل کیے بغیر اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعاؤں سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کفار ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا جو آج کل ہمیں پیش آ رہے ہیں کہ تم ہو اپنے نبی کا تعارف۔ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، رہنما ہیں، تو پھر تم ان جیسے کیوں نہیں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ دن رات کی تو و دو کس لیے؟ 80% مکانات غزہ میں برباد ہو گئے ہیں، 15,000 سے زیادہ شہادتیں ابھی تک ہو چکی۔ ایک طرف ہمارا رویہ دیکھیں، اور پچھلے ہفتے جو عیسائیوں کا پوپ جو تھا وہ میدان میں آ گیا، 2 عیسائی عورتیں غزہ میں ماری گئیں اور پوری عیسائی دنیا ہل کے رہ گئی۔ پوپ نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہمارے 15,000 بچے، عورتیں، ڈاکٹر، پروفیسر، اساتذہ شہید ہو جائیں، کہاں ہیں ہم جسد واحد؟ یہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن ایک جسم کی طرح۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے؟ وہ خون ہمارا نہیں۔ اگر جسد واحد ہو تو وہ تکلیف ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ تو یہ منافقت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے اس پچھلے درس کے حوالے سے میں یہ چند باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے بنی اسرائیل پہ جب زوال آتا تھا پھر وہ توبہ کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی مسیحا، کوئی نبی ان کے لیے بھیج دیتا۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب جالوت نے ان پہ ظلم و ستم کیے تو داؤد علیہ السلام اور طالوت کے ذریعے سے اس کو ختم کیا گیا۔ یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ پچھلی آیات میں بھی آپ نے کیا سیکھا تھا کہ اس دنیا میں رہبری اور رہنمائی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے۔ یہ کب سے فیصلہ ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ وہاں بھی کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو بھی جو برتری دی گئی تھی وہ علم کی بنیاد پہ دی گئی تھی، اور وہاں سے یہ بات جو تھی وہ بیان کر دی گئی تھی کہ زمین کی خلافت اب اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس علم ہوگا۔ اس کی ایک وجہ، چلو آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے میں عرض کر دوں کہ حق کو تسلیم کرنے میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ قرآن کریم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مشرکین مکہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیے مثال قرآن نے بہت بڑھیا دی کہ وہ حق کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ کو پہچان نہیں رہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا ویسے آپ کی حقانیت کو پہچانتے ہیں۔ اب میں اگر اسی مثال پہ گفتگو کروں تو یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ یہ مثال کیوں دی؟
بیٹوں کی مثال کیوں دی کہ جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے آپ کو پہچانتے، اس لیے کہ انسان باقی چیزوں میں غلطی کھا جاتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کھاتا۔ اگر 1000 بچہ بھی یہاں کھڑا ہوگا نا تو میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی کہ یہ آپ کو یعنی حق کو پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن اس حق کو ماننے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 لوگ ہیں جو حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک وہ جن کی طلب یہ دنیا ہے، لالچ ہے، جو اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حق کو پہچان کر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اکثر آپ کو یہ یاد کرواتا رہتا ہوں کہ اس درس قرآن کی ضرورت اس بندے کو ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ جس بندے کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جس کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے، اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ طالب دنیا جو ہے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا، پہچان کر بھی نہیں کرتا۔ دوسری چیز جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز تکبر ہے، جو ابلیس کے لیے بھی فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب جہاں آپ حق کو تسلیم نہیں کرتے وہاں یا جہالت ہوگی یا تکبر ہوگا یا دنیا طلبی ہوگی۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں کسی قوم میں اکٹھی ہو جائیں تو وہ اس کائنات کی قیادت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کبھی بھی اس دنیا میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں رکھ سکتی۔ میں تو یقین جانیے آج کل اتنی شرم آتی ہے کہ ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ پچھلی جمعرات بھی میں گجرانوالا تھا، آج ادھر 17 سے آیا ہوں۔ بحثیں کیا ہو رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ خطا پہ تھی کہ نہیں تھی۔ یہ ہے اس امت کے مسائل۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا خون رس رہا ہے اور ہم اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کون حق پہ تھا۔ یعنی اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ تمہارے نبی کی بیٹی خطا پہ تھی کہ نہیں تھی۔ اب ان لوگوں نے قیادت کرنی ہے۔ شرم آتی ہے جب قرآن کریم نے یہ بات فرمائی نا، یہ 8ویں پارے میں، ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس دین میں تفرقہ ڈالا، یہاں لفظ تفرقہ ہے، ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو دین میں فرقہ پیدا کرتے۔ جب اللہ فرما دے کہ اس امت کا پیغمبر سے تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے تو جب پیغمبر کا دامن ہی ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں کامیابی کیسے ملے؟ ذلت اور رسوائی کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ جتنی بھی یہ آیات ہیں ان کا ہم پتہ معنی کیا لے لیتے،
ہم سمجھتے ہیں کہ تفرقہ صرف مذہب میں ہے، کہ یہ جو شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی لڑائی ہے یہ فرقے ہیں، ہم نے اس کو بھی محدود کر دیا ہے۔ اچھا، یہ چلو آج بات شروع ہو گئی ہے تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کر دوں۔ فرقہ کہتے کسے ہیں؟ یہ بھی تو سمجھ ہو نا کہ یہ تفرقہ یا فرقہ یہ ہوتا کیا ہے جس سے اللہ بار بار منع کر رہا ہے۔ اس بات کو میں سمجھانے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی عروج ملے جو داؤد علیہ السلام کو ملا تھا تو 3 کام کرنا۔ بھائی دیکھیے، داؤد علیہ السلام کا عروج کمال کا عروج ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا میں حکومت۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ عروج ملے تو 3 کام کرنا۔ تم غصے کی حالت میں ہو یا تم محبت کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ عدل کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا۔ اب یہ 5ویں اور 6 پارے کی یہ آیات ہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ اگر سامنے دشمن کھڑا ہے تو کیا تم اب عدل نہیں کرو گے؟ اور دوسرا، دیکھنا کسی کی محبت تمہیں عدل سے دور نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اچھا عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا نا۔ الاشیاء یعرف باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ جہاں عدل ہے وہاں آبادی ہے، جہاں ظلم ہے وہاں بربادی ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تم کسی کی نفرت میں عدل چھوڑ دیتے ہو یا کسی کی محبت میں عدل چھوڑ دیتے۔ سامنے میرا دشمن ہے تو جو اس نے غلطی نہیں بھی کی میں اس کے ذمہ لگا دوں گا۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو اس کی محبت میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈالنے شروع کر دوں گا۔ میں وضاحت اور بھی کر سکتا ہوں لیکن یہی 2 آیتیں ذہن میں رکھ کے اب میں بتاؤں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ہے فرقے کی ڈیفینیشن۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے پتہ بھی ہو کہ تیرا قبیلہ ظالم ہے تو پھر اپنے قبیلے کا ساتھ دے۔ تو فرقہ واریت صرف مذہب میں نہیں ہے، سیاست میں بھی ہے۔ میں جس سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں وہ غلطی بھی کرے گی تو میں نے اس غلطی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور دوسری سیاسی جماعت کو اگر اس کی خوبیاں بھی ہیں تو میں نے اس کی برائیاں بیان کرنی۔ یہ صرف مذہب میں فرقہ واریت نہیں ہے، سیاست میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، خاندانوں میں بھی ہے، مذہب کی بنیاد پہ بھی ہے، رنگ اور نسل کی کالے اور گورے کی بنیاد پہ بھی ہے۔ جہاں بھی آپ نفرت اور محبت کی وجہ سے عدل کو چھوڑتے ہیں وہ ہے فرقہ واریت۔ اس کا میں نے ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ میرے مذہب کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میری سیاسی پارٹی کا ہے۔ اب اس تناظر میں قرآن میں بات بیان کر رہا ہے کہ جس نے بھی تفرقہ یعنی عدل کا دامن چھوڑا اس کا اللہ کے نبی سے تعلق ختم ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں
کہ مجھے پتہ بھی ہو کہ میرا بیٹا چور ہے، میرے بیٹے نے یہ غلطی کی ہے، تو میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اس لیے کہ میرا بیٹا ہے، اور میں امتی اس پیغمبر کا ہوں جو فرماتے ہیں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کیا یہ میں ایمان لایا ہوں اپنے پیغمبر پہ؟ دوسری چیز، چونکہ اس پہ اگر میں تفصیل سے بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک تو فرمایا کہ کسی صورت میں بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا، تم غصے میں ہو یا محبت میں ہو، نہ نفرت میں نہ محبت میں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرنا یہی تقوی کے قریب ہے۔ هو اقرب للتقوی۔ دوسرا فرمایا تم امیر ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں میانہ روی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا یہ امت میانہ روی کی زندگی گزار رہی ہے؟ ذرا سی دولت آ جائے تو نمائش کا کون سا کام ہے، ریاکاری کا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہ اپنا ہاتھ یہاں باندھ کے رکھنا ہے، نہ کھلا چھوڑنا ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا، غریبی میں بھی اور امیری میں بھی۔ میانہ رہو گے تو کبھی تم غریب ہوگے ہی نہیں۔ معاشرہ اونچ نیچ کا شکار ہو گیا، بلکہ میں تو یہاں تک مختلف جگہوں پہ جب میں لیکچرز کے لیے جاتا ہوں تو یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ تم اپنے لباس کی نمائش، گاڑی کی نمائش، مکان کی نمائش، عہدے کی نمائش، جو قرآن یہ کہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو اللہ دکھاوے کے سجدے قبول نہیں کرتا وہ تیری دکھاوے کی اور چیز کیا قبول کرے گا؟ تیسری بات سرکار نے فرمایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ وہی عروج تمہیں ملے جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ملا تھا، تم تنہائی میں بیٹھے ہو یا محفل میں بیٹھے ہو، دونوں صورتوں میں دل میں اللہ کا خوف رکھنا۔ میرے مولا علی سرکار سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ سرکار کسی کی طہارت اور پاکیزگی کا معیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی بندہ پاکیزگی کے اعلیٰ معیار پہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ موبائل فون رات کو اکیلے میں ہے، اب وہاں پہ فحاشی اور یانی والی کوئی چیز آئی تو آنکھیں نیچی ہو جائیں اور اس کو وہ ڈیلیٹ کر دے، اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تنہائی میں بھی خدا کا خوف دل میں رکھنا اور جلوت میں بھی اللہ کا خوف دل میں، یہ تین کام کر لو اللہ تمہیں وہی عروج دے گا جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ دیکھیے وہ پھر بات داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ آج رات مجھ سے زیادہ بھی کسی نے تیرا ذکر کیا، تیری یاد میں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں داؤد آج ایک مینڈک نے تجھ سے زیادہ مجھے یاد کیا۔ ہم عبادت پہ تکبر کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے آگے سے جو جواب دیا، ہائے ہائے ہائے، کہا مولا یہ جب سورہ سبا میں ہم دیکھیں گے نا انشاءاللہ، اعملوا آل داؤد شکرا،
وہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آل داؤد عمل کرو شکر کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھ، جو بھی عمل کرو شکر کے ساتھ کرو۔ آج کے درس میں اور کوئی بات نہ بھی رہے تو یہ یاد رکھ کے جانا، کہا مولا میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ آج اپنے ذہنوں میں پختہ کر کے جانا۔ ایک ہے نعمت، کوئی بھی نعمت آپ کو ملے، نعمت سے بڑی نعمت، جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے کہا مولا نعمت سے بڑی نعمت ہے نعمت پہ شکر کرنا۔ جب آپ کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پہ جب آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ نعمت سے بھی بڑی نعمت، یعنی اللہ کے بندے نعمت کو بڑا نہیں سمجھتے، نعمت پہ شکر کو بڑا سمجھتے۔ اور نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان سے کہنا الحمدللہ، زبان سے یہ کہتے رہنا الحمدللہ یہ شکر ہے؟ نہیں، جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے اس مقصد پہ اس نعمت کو خرچ کرنا۔ دولت دی ہے تو خرچ کہاں کی؟ کہاں تھے تیرے مصارف؟ کن کن جگہوں پہ خرچ کی؟ زندگی دی تو کہاں خرچ کی؟ آنکھیں دیں تو کہاں استعمال کی؟ ہاتھ کہاں استعمال کیے؟ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نعمت اللہ کی ہو اور استعمال شیطانی کاموں پہ ہو۔ تو کہا مولا جب تو مجھے نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پہ میں شکر ادا کرتا ہوں، وہ بھی تیری توفیق کے ساتھ، پھر اس سے آگے مجھے پھر اس نعمت پہ شکر ادا کرنا پڑتا ہے، تو میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب داؤد علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو اللہ نے فرمایا داؤد تجھے میری معرفت مل گئی، تو نے مجھے پہچان لیا، تو معرفت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا۔ اور یہ تین چیزیں، چلو آج یہ دعاؤں کا ہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آج کل ظاہر حالات بھی یہی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا داؤد علیہ السلام صبح و شام تین دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ اس رات جو تو نے بلائیں نازل کی ہیں مجھے ان بلاؤں سے محفوظ رکھ، اور جو تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان نعمتوں سے اس خیر سے مجھے حصہ عطا فرما۔ کتنی دفعہ ہم دن میں اللہ سے یہ دعا مانگتے، یا اللہ جو مصیبتیں رات کو تو نے نازل کی ہیں زمین کی طرف ان مصیبتوں سے مجھے محفوظ فرما، اور جو تو نے خیر نازل کی ہے اس سے مجھے حصہ عطا فرما۔ اور بڑھیا بات اس سے آگے، اتنی بڑھیا بات، یا اللہ مجھے وہ نعمت نہ دینا جس سے میں تیرا باغی بن جاؤں۔ اس دعا نے مجھے بھی یقین جانیے بڑا حوصلہ دیا ہے، اور میں اکثر اس دعا سے استفادہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے اتنا ہی دینا جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے، مجھے وہ رزق دینا ہی نہ جس سے میں تیرا باغی ہو جاؤں، جس سے میں تیری راہ سے بھٹک جاؤں،
میں ناشکرا ہو جاؤں، مجھے وہ نعمت عطا ہی نہ کر۔ میرے مالک وہ تھوڑی نعمت جو میرے لیے کافی ہو، اس بڑیا نعمت سے اچھی ہے جو مجھے غافل کر دے۔ اس کو کبھی نعمت، اور اس دعا کا جو آخری حصہ ہے، یقین جانیے میں خود کانپ گیا۔ کہتے ہیں مولا اگر میں کبھی تیرے نیک بندوں کی محفل سے اٹھ کے برے بندوں کی طرف جانے لگوں تو میری ٹانگیں توڑ دینا، یہ بھی میرے لیے نعمت ہوگی۔ اگر میں کبھی نیکی سے برائی کی طرف سفر کروں تو میرے مالک میری ٹانگیں توڑ دینا، یہ بھی تیری طرف سے نعمت ہوگی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو سرکار فرماتے ہیں تمہیں عروج پہ لے کے آئیں گے۔ لیکن ہم عروج نہیں چاہتے، ہمیں اپنے پیغمبر پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے شیطان راضی ہو۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر۔ اللہ یہ داؤد علیہ السلام کی دعائیں ابھی جو سرکار نے بیان فرمائی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور ان لوگوں کی محبت جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب کبھی سورہ فاتحہ پڑھے نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی محبت جو لوگ تجھ سے محبت کرتے۔ یا اللہ ان اعمال کی محبت مجھے عطا کر جو اعمال تیری محبت میں اضافہ کر دیں۔ کتنا ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں باتیں اپنے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ عروج ایسے نہیں ملتا کہ ہم ظلم کریں، ہم بے حیائی کی زندگی گزاریں، ہم تفرقے کی زندگی گزاریں۔ آج کے بعد یہی نہیں کہنا کہ مولوی صرف تفرقے کی بات کر، بھائی سیاست دان بھی تفرقے میں، معیشت دان بھی تفرقے میں، ہماری صوبائی اور نسلی منافرتیں بھی ساری تفرقے کی۔ ہر وہ چیز جہاں آپ عدل کا دامن چھوڑتے ہیں وہ تفرقہ ہے۔ لیکن ہم نے ایک مذاق کے طور پر، وہ مولوی تھے ہر ویلے لڑتے ہی رہتے ہیں، اس کو ایسا محدود کر دیا ہے۔ اور سرکار جب مثال دے رہے ہیں تو قبیلے کی مثال دے رہے ہیں۔ اب کبھی سورہ کاف کو دیکھیں، کیا فرمایا؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کو پایا؟ خضر علیہ السلام۔ یہ آپ 15ویں پارے کا آخری رکوع دیکھیں گے نا، اس میں یہ تفصیل سے لکھا ہو۔ عربی میں کیا ہے؟ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اور یہاں آیت میں کیا ہے؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اور اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے جملے لکھے ہیں کہ پاتا کون ہے؟ فوجدا، پس انہوں نے پا لیا، عبدًا مِّنْ عِبَادِنَا، میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ پاتا کون ہے؟ جو تلاش کو نکلتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی تلاش میں نکلنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ کتنی ہماری طلب ہے کہ ہم نیک محفل میں بیٹھیں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیں۔
اچھا یہاں پھر وہی مصیبت ہے، جب ہم کہتے ہیں نیک محفل، اللہ والوں کی محفل، تو فوری طور پہ ذہن میں کوئی آستانہ کو پیری مریدی ذہن میں آ جائے گی۔ او بھائی یہ آستانوں اور پیروں کی بات نہیں ہو رہی، صالح کون ہوتا ہے؟ ابھی عشاء کی نماز میں بھی آپ نے تشہد میں کیا پڑھا تھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالح کون ہوتا ہے؟ جڑا کہ دربار دے بیٹھا ہے، کسی آستانے دے بیٹھا ہے۔ اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ صالح کا لفظ قرآن کریم نے ولیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور نبیوں کے لیے بھی۔ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ اللہ فرماتا ہے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس سارے کیا تھے؟ صالح تھے۔ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ اور ادھر سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تشہد میں بھی آپ صالحین کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے لیے۔ صالح ہوتا کون ہے؟ جو مکمل حرام ترک کر دے، یہ صالح کی نشانی ہے۔ مکمل ترک حرام کو صالح کہتے ہیں۔ تو وہ بندہ کوئی ریڑی پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی مزدور بھی نظر آ جائے گا، ضروری نہیں کہ وہ کوئی آستانوں کے، وہ پیروں کا بڑا آستانہ ہو، دربار پہ بیٹھا ہو۔ حضرت باجید بستامی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور صالح، آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں لقمہ ہو اور اس کو یقین ہو کہ یہ حلال کا ہے۔ ایک لقمہ ہو کسی کے ہاتھ میں اور یقین ہو کہ یہ رزق حلال ہے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ اپنے ہی معیارات بنائے ہوئے۔ جو مکمل حرام ترک کر دیتا ہے وہ صالح ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، وہ کوئی غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہاں بھی اس کو بیان فرماتے ہوئے میں نے کہا چلو آج یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو عرض کر دوں، امت مسلمہ کا کسی جگہ سے یہ بلا جو ہے وہ شروع ہو جائے، آپ اس پہ عمل کریں گے، میرے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ اس موقع پہ، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، یہ دونوں کتابوں میں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور مسند امام احمد کی جو حدیث ہے وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح پھونکی آدم میں، تو ان کو چھینک آئی، تو چھینک آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آج بھی پتہ ہے نا، آپ چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ، آدم تم پہ اللہ رحم فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، اس پہ تو بڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ آج کے درس کی یہ چونکہ بخاری مسلم ہر جگہ صحیحین میں اپنی زندگی میں اس حدیث کو داخل کرے، المومن للمومن ست خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں۔ یہ آپ نے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا، عدل کی زندگی، یہ 24 آورز کی آپ کی زندگی، یہ آپ نے حقوق ادا کرتے رہنا ہے۔ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ یہ جو 6 حق ہیں نا، یہ ادا کرتے رہنا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، ان کو جا کے سلام کہو۔
آدم علیہ السلام نے جا کے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن پہ یہ حق ہے کہ وہ جب ملے تو اس کو سلامتی کی دعا دے۔ کیسے سلام کرنا ہے؟ سلام کرنا کیسے ہے؟ السلام علیکم کیسے کہنا ہے؟ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے: عزت، جان اور مال۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب جب آپ کسی کو السلام علیکم کہیں تو آپ کو پتا ہو کہ السلام علیکم ہے کیا۔ جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ اس سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تیری جان، تیری عزت اور تیرا مال تینوں محفوظ ہیں۔ میں تیری جان کی بھی سلامتی چاہتا ہوں، تیرے مال کی بھی، تیری عزت کی بھی۔ اب اگلا مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیری عزت، جان اور مال میری طرف سے بھی محفوظ ہیں۔ یہ حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پہ۔ کبھی یہ معاشرہ صرف السلام علیکم ہی صحیح طریقے سے کہہ لے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اب دیکھیے، میں کسی دکاندار کو جا کے کہتا ہوں السلام علیکم، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اب جب وہ مجھے وعلیکم السلام کہے گا تو اب وہ میرا مال ناحق تو نہیں کھا سکتا کہ مجھ سے پیسے صحیح لے اور مجھے چیز جو ہے وہ گندی دے، دودھ مجھے ملاوٹ والا دے، کیونکہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ تیری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ میں محافظ ہوں تیری عزت، جان اور مال کا۔ اور کبھی آپ آخری حج کا خطبہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں، ہائے ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا تھا ایک مومن کی عزت، جان اور مال، ان تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک مومن کی عزت، جان اور مال ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن عزت والا ہے، یہ خانہ کعبہ عزت والا ہے۔ یہ دن، یہ جگہ، یہ مقام، جیسے یہ تینوں چیزیں احترام والی ہیں ویسے ہی ایک مومن کی عزت، جان اور مال جو ہیں وہ عزت والے۔ کبھی کسی نے ایسے سلام دعا لی ہو کسی سے؟ اب حکم یہ ہے کہ جب مومن ایک دوسرے کو ملیں تو السلام علیکم کہیں، یہ کہے کہ میری طرف سے بھی تیری عزت، جان اور مال محفوظ ہے، وہ بھی آگے سے کہے کہ میری طرف سے تیری عزت، جان اور مال محفوظ ہے۔ سلامتی ہے۔ کیسے کوئی کلرک رشوت لے سکتا ہے؟ کیسے کوئی کسی سے سود؟ جب میں کہوں گا تیرا مال میری طرف سے محفوظ ہے تو میں ناحق مال کسی کا کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا پہلا حق آپ کا یہ ہے۔ اسی لیے اب اگر کوئی کافر آپ کو ملے اس کو آپ نے السلام علیکم نہیں کہنا۔ بھائی کافر کے ساتھ تو ابھی اگر میدان جنگ میں آ جائے تو آپ نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگر اس کو قتل کرنا پڑے تو وہ بھی کرنا ہے نا۔ اس لیے میں کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جب میرے دین کی بات آئے گی تو میں تو لڑنا ہے اس کے ساتھ، میرے ہاتھ سے اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اسے کہنا السلام علی من اتبع الہدی، اگر کوئی کافر تمہیں ملے تو اسے کہنا سلامتی ہو اس پہ جس نے ہدایت کی اتباع کی۔
السلام علی من اتبع الہدی۔ اچھا چلو یہ پھر سلام والی بات اتنا سا یاد رکھنا، اب کسی کو بھی السلام علیکم کہنا تو ذہن میں یہ ہو کہ میں جس کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں میں نے اس کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت کی بھی اور مال کی بھی۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر مجھے موقع نہ بھی ملے تو آپ کی زندگی کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ پہلے جہاں ملے السلام علیکم کہو، پھر اگر تیرا مومن بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا۔ یہاں بھی آداب بتائے، عشاء کے بعد مریض کی عیادت کرنے نہیں جانا، جب اس کے سونے کا آرام کا وقت ہو تو اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اتنی دیر وہاں بیٹھنا ہے جتنا ایک ڈاچی کا دودھ دھونے میں وقت لگتا ہے، یعنی 15 سے 20 منٹ۔ یہ نہیں کہ بیچارہ تنگ پیا ہے تو ہی اتنے بیٹھے ہو کہ میں ہن پتہ لینا ہے، ہن پورا ہی پتہ لے کے جانا ہے۔ یہ آداب بتائے ہیں، ہاں اس کو بار بار تنگ بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جانا، یہ اس کا حق ہے۔ سرکار نے فرمایا سارے کام چھوڑ کے جانا، اس لیے کہ تو باقی کام تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، تیرے بھائی کا یہ آخری حق ہے، اس نے واپس نہیں آنا۔ اس لیے میں یہ جملہ شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یہاں کہا تھا کہ اگر ہم اللہ کا حکم سمجھ کے جنازہ پڑھیں تو پھر غریبوں کے بھی بڑے بڑے جنازے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا حکم سمجھ کے جنازہ پڑھیں نا کہ سرکار نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا یہ آخری حق ہے، تو پھر اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو پھر غریبوں کے بھی بڑے جنازے ہوں۔ اسی لیے ہمیں کچھ اثرات اس کے حاصل نہیں ہوتے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ملے تو السلام علیکم کہیں، یہ آپ کا 24 گھنٹے کا کام ہے بھائی جو آپ نے کرنا ہے۔ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی ہے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ تیرا بھائی محفل میں موجود نہیں ہے تو کوئی اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو تیرا فرض ہے کہ اپنے بھائی کا دفاع کر، اس کی خیر خواہی چاہ، اور اگر خیر خواہی نہیں کر سکتا تو اس محفل سے اٹھ کے چلا جا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو ہی کوئی اٹھ کے جاتا ہے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ بھائی موجود نہ ہو تو پھر اس کا دفاع کر۔ 5ویں چیز یہی تھی کہ اگر کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تو نے آگے سے یرحمک اللہ کہنا، چھینک کے بدلے میں نہیں کہنا، الحمدللہ کے بدلے میں کہنا۔ یعنی اگر ایک بندے کو چھینک آئی ہے تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو پھر آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہنا۔ یرحمک اللہ تب کہنا ہے جب وہ الحمدللہ کہے، اور اگر 3 چھینکوں سے زیادہ آئیں تو پھر وہ بیماری ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں مختصر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم اپنے 24 گھنٹے اس مقام پہ تو گزارے۔ 6ٹھی اور آخری چیز سرکار نے بیان فرمائی کہ اگر تیرا کوئی مومن مسلمان بھائی تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر، اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس کی دعوت کو قبول کریں بعد میں کس کی دعوت کو؟ فرمایا جو پہلے آئے اس کی دعوت کو پہلے قبول کرو، جو بعد میں آئے اس کو بعد میں قبول کرو۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بندے اکٹھے آ جائیں، اکٹھے 2 بندے دعوت دینے آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جڑا کو امیر صاحب حیثیت ہے پھر عہدے وال ٹر جانے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بندے اکٹھے ہو جائیں
تو جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے پہلے اس کی دعوت قبول کر۔ ہاں اب بھی معیار دیکھو کیا دیا ہے۔ تو 24 گھنٹے اگر آپ ان کاموں میں گزاریں گے تو اللہ تمہیں عروج عطا کرے گا، تمہاری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا میں ذلت و رسوائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ہم خواہش نفس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ 6 چیزیں بھی یاد رکھنا: السلام علیکم کہنا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے پہ حاضری دینا، بھائی موجود نہ ہو تو اس کی خیر خواہی کرنا، الحمدللہ چھینک کے بدلے میں یرحمک اللہ کہنا، اور اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور پہلی جو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تم غصے میں ہو یا محبت میں ہو، نفرت اور محبت دونوں صورتوں میں عدل کرنا۔ تمہارے پاس پیسے تھوڑے ہیں بہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرنا۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام ہوتا ہی وہ ہے جو درمیانے درجے کا ہو۔ اور تیسرا، تم تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر صورت میں دل میں اللہ کا خوف رکھیں۔ تو یہ اگر میرے بچے، میرے جوان، میرے بھائی سارے سمجھ جائیں تو عروج و زوال کی جو داستان ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو یہ انہوں نے جو بات کہی، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے کہا اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جو ایمان والے بندے ہیں ان میں اللہ نے ہمیں فضیلت عطا۔ آپ نے اگر ووارث سلیمان ہو داؤدا، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وقال یا ایھا الناس